اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اس کے اہداف ذکر کیے ہیں کسی بھی سلطنت کے، کسی مملکت کے حاصل ہونے کے بعد جن کو جو نا وہ حاصل کرنا ضروری ہے، ان میں سب سے پہلا فرمان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اللہ نے توحید و رسالت کی گواہی کے بعد جو سب سے بنیادی رکن ہے اسلام کا، جو مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں اجتماعیت ہے، اس میں اجتماعیت ہے، اور یاد رکھیں فرض نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے۔ فرض نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض ہے۔ اس کی یہ شرائط میں شامل ہے کہ اول وقت میں 5 وقت نماز مسجد میں آ کر با جماعت ادا کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے ملاقات اور ان کا جو حال احوال پتہ چلتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کہ مسجد میں کسی کو نہ دیکھتے اس دیر تک پتہ کرتے، پوچھتے وہ کدھر ہے، بھائی فلان نظر نہیں آ رہا، پھر اس کے حالات معلوم کرتے۔ تو ایک اجتماعی پیدا ہوتے ہیں اسلام میں نماز کے جو نا وہ نماز کی ادائیگی سے، اور مسجد واقعی اسلام میں جو نا ایک اجتماعیت کا مرکز ہے، اور اس میں سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، 5 وقت اللہ کے حضور جمع ہوتے ہیں، سر پر سجود بھی ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو مسجد ایک سمجھو ایک سوسائٹی کا جو نا وہ مرکز تھا، سارے معاملات مسجد میں طے ہوتے، حکم بھی وہیں جاری ہوتے، فیصلے بھی وہیں جو نا وہ نافذ ہوتے، مالک نیتی جو مسجد میں اکٹھا ہوتا، کیا بھی وہاں جو نا باندھے جاتے۔ اسلام مسجد کو اسلام کے اندر ایک اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی کی اکائی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس اللہ کا ارشاد فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ سلطنت عطا فرمائے، حکمرانی عطا فرمائے، ان کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز جو نا وہ قائم کرے۔ اور شاید اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو امیر ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، وہ مسجد کا امام بھی ہوتا ہے۔ وہ اپنے ادارے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے جو ہے نا وہ علاقے کا وہ امام بھی ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام اس کے بعد خلفائے راشدین میں جو یہ چیز چلتی رہی ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوتا وہ اپنی مسجد کا امام بھی ہوتا تھا۔ لیکن یہاں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہو گئے اور ہمارے حکمران جو ہے نا ان کو مسجد کی امامت کا کیا، ان کو حکمرانی کا اصول بھی نہیں پتا کہ اسلام میں حکمرانی کا اصول کیا ہے، دین کیا چیز ہے، جو حکمران ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہونی چاہیے، اس کو قرآن جس کا تشکیل ہونا چاہیے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ہمارا علم یہاں تک ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، اسمبلی کے، ان کو تو قل اللہ پڑھنے بھی نہیں آتا۔ چاہے جائے تو آپ اس کو دعائے قنوت سنائے یا دروش پڑھ کے سنائے یا تمہیں نماز پڑھائے، وہ تو دور کی بات ہے۔ اس کا دوسرا ارشاد فرمایا وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اور زکات ادا کرے۔ یہ زکات جب اجتماعی ہونا وہ اس کے اندر اجتماعی ہوتی ہے کہ معاشرے کے جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے مال کے زکات نکالے، اور اپنے معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں ان کا جو تعاون، ان کی جو مدد ہو۔ اس طرح جو معاشرے کے اندر جو ایک تفریق ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں کچھ کمی، اس میں جو نا اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ زکات کا نظام نافذ ہو تو پھر معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف حسد، نفرت یا بغض یا کینہ پیدا نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو نا وہ مل جل کے رہنا ہے اور امیر لوگوں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ اور اسلام کے اندر یہ بھی اجتماعی نظام پہلے موجود تھا، اب جو نا یہ اس کے اندر بھی جو نا ہوتا یہ کمی آ گئی ہے۔ اس طرح تیسری چیز ارشاد فرمائی وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، کہ نیکی کا حکم دے، معاشرے کے اندر نیکی کو عام کرے، نیکی کو پھیلائے، اس کی ترغیب دے، اس کی ترویج کرے، اور حکمرانوں سے لے کے عوام تک ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری جس قدر اس کا جو نا وہ حیثیت ہے اس کے مطابق وہ اس کا حکم دے۔ گھروالا سربراہ اپنے گھر میں نافذ کرے امر بالمعروف، کہ بچوں کو نیکی کی طرف لگائے،
نماز کی پابندی کروائے اور دیگر نیکی کاموں کی ترغیب دے تو اس کا حکم دے. اور اسی طرح جس قدر ادارہ بڑا ہوتا جائے، سربراہ بڑا ہو، شہر کا ہے، ضلع کا ہے، صوبے کا ہے، ملک کا ہے، اس کی ذمہ داری اپنے عوام کے اندر امر بالمعروف کرنا، اس کا اہتمام کرے. ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سعودی عرب یا دیگر ملکوں میں امر بالمعروف ایک مستقل شعبہ ہے کہ اس کے اندر فوج، پولیس والے اور دیگر ادارے مستقل کام کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر، عوام کے اندر ایک ترغیب اور نیکی کی اور اچھے کام کرنے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے منع کرے. برائی سے روکنا یہ کہ حکمران سے لے کے ہر عوام نیچے تک، ہر آدمی تک اس کی ذمہ داری ہے کہ جس قدر اس کی استطاعت اسی قدر اس کی ذمہ داری کے برائی سے برائی کو روکے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے ختم کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زبان سے نہیں کر سکتا اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا اپنی زبان سے کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا اپنے دل میں اس کو برا جانے. اب اس میں بنا کر سنا تین کا اشارہ ہے جس کے اندر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، وہ ہاتھ سے روکے. اب جس قدر کا آدمی جو نا وہ ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ ہے، شہر کا جو نا وہ میئر ہے یا جو نا وہ ناظر ہے، اے سی ہے، ڈی سی ہے، اور جو نا صوبے کا گورنر یا وزیر اعلیٰ ملک کا سربراہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے. اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، اس طرح علماء کے بیچارے وہ ممبر پہ بات کر سکتے ہیں یا تقریر میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام برا ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آدمی زبان سے بھی نہ کہہ سکے پھر اپنے دل میں اس کو نہ برا جاننا چاہیے. اور جنا دل سے برا جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھے، ان سے اپنے جو نا وہ دوری پیدا کرے، انہیں احساس ہو کہ واقعی ہم تم نے یہ کام کر رہے، یہ کام ٹھیک نہیں. لیکن ہمارا المیہ یہاں بھی یہ ہو گیا کہ ہمارے سرکاری طور پر برائی کے روکنے کا کوئی انتظام، جس امر بالمعروف کا نہیں ہے، اسی طرح نہی عن المنکر کا کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں سرکاری طور پر کئی برائیوں کو خود جو ہے وہ نافذ اور جاری کروایا جاتا ہے. برے کاموں یہ رقص و رسوم کی جو محفل ہوتی ہے، یہ نعت گانے کی جو محفل ہوتی ہے، سرکاری اداروں میں، سرکاری سکولوں میں اور سرکاری سطح پر، کیا یہ برائی کی ترویج نہیں ہے؟ یہ برائی کی شاخ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کرنے کے، اس کو روکنے کا حکم دیا. لیکن ہمارا المیہ یہاں بھی یہ ہو گیا، نہ ہم نے نماز کو جو ہے نافذ کیا، نہ زکات کے نظام کو نافذ کیا، نہ امر بالمعروف ہم نے بنایا، نہ نہیں ملکوں کو ہم نے بنایا.